الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقربين واجعلنا من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین. سورہ المائدہ آیت نمبر 26 تک ہم نے کر لیا تھا. آج آیت نمبر 27 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. وَاتْلُ اور پڑھیے، علیہم اوپر ان کے، نبا قصہ، خبر، ابن آدم بنی آدم کی یعنی آدم کے بیٹے کی، بالحق حق کے ساتھ. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو آدم کے بیٹے کا قصہ حق کے ساتھ سنائیں. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال اولاد عطا فرماتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے انسان تھے اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے. پھر ان کے ساتھی کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا اور یہ دونوں جو ہے وہ چرسے زندگی گزارتے رہے. آہستہ آہستہ صرف اور صرف ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو تو بھیجنا اللہ کا مقصد نہیں تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تمام ارواح کریٹ کر دی تھی اور ان ارواح کو اجسام دے کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا. اب ان ارواح کو جو دنیا میں بھیجنا تھا اجسام دے کر، اس نسل انسانی کا سلسلہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پانی کے سط سے چلایا جو آج بھی چل رہا ہے کہ جب میل اور فیمیل کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر ایک بچہ وجود میں آتا ہے. حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے پھر بچے جب وجود میں آنا شروع ہوئے تو ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے ٹوینز پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ہر سال کی ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے. اس زمانے میں بھی ظاہر انسان تو انسان ہے اور اس کا جو پورا سسٹم اللہ نے ڈیولپ کیا ہے، 9 مہینے تو چاہیے بچے کو بننے کے لیے اندر. تو وہ بنتے اور اس میں کیا ہوتا، ہر سال تخلیق ہوتی، بچے پیدا ہوتے اور ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہوتی، اور یہی سلسلہ ان کا چلتا رہا. اور آپ دیکھیے ہمارے ایک دفعہ ٹوئنز پیدا ہو جائیں تو ہماری مصیبت آ جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے. حضرت حوا کے ہر سال ٹوئنز ہوتے تھے، کوئی ہیلپ نہیں تھی، کوئی ساتھ میں ان کی میڈز نہیں ہوتی تھی، کوئی اور نہیں تھا کہ ان کے بچوں کو سنبھالتا، اور ٹوئنز پہ ٹوئنز پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کی بندی بچوں کو سنبھالے چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا خالق ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی تخلیق کو کیسے دنیا میں بھیجنا ہے اور اس کے لیے کیا سلسلہ اور وسیلہ بنانا ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا بھی کیا کہ مختلف دور میں مختلف لوگ آتے رہے، انبیاء آتے رہے، ان کو شریعتیں دی جاتی رہی. تو اسلام، سب کا مذہب تو اسلام ہی تھا، لیکن کیا تھا، شریعت بھی اللہ کی طرف سے آلموسٹ سب کی ایک ہی تھی، لیکن منہج فرق تھے. منہج کہتے طریقے کو، اس کو اپلائی کرنے کے کچھ منہج ڈیفرنٹ ہوتے تھے. اب ہماری شریعت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو محرم نامحرم کا کانسیپٹ ہے کہ محرم کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اور نامحرم سے شادی ہوگی. لیکن یہاں تو نامحرم محرم ہے ہی نہیں، کیونکہ باپ ایک، ماں ایک، اولادیں ایک. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ وہاں پہ اس میں نسل انسانی کو بڑھانے کا جہاں پہ کیا، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور منہج ایک انداز میں دے دی گئی. ہوا یہ کہ جب یہ بڑے ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جو بڑا تھا اس کا نام تھا قابیل، اور اس سے جو چھوٹا تھا اس کا نام تھا حابیل. اچھا، قابیل جو ہے یہ خوبصورت بھی تھا اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی بھی بہن تھی
اس کا نام تھا اقلیمیہ، اور یہ بہت خوبصورت تھی. اور جو حابیل تھا اس سے چھوٹا، وہ نرم مزاج، نرم طبیعت کا تھا، منکسر المزاج. اس کے ساتھ جو بہن تھی لوزا، وہ بھی ایک قبول صورت سی تھی. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوبصورتی عطا کرتا ہے تو اس میں وہ غرور، تکبر، اس طرح کی چیزیں بھی آنے لگ جاتی ہیں. اور جو زیادہ دنیاوی چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے، پھر اس کے اندر دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، مال کی محبت، حسن کی محبت، کیونکہ اس کے دل سے اللہ کی محبت دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک عجیب سی چیز ہے. اور وہ اس کی جو شوق تھے وہ بھی بالکل ڈیفرنٹ تھے. شوق اس کے کیا، اس نے اپنے آپ کو کھیتی باڑی میں لگا لیا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ کمانے اور کھیتی باڑی میں اس نے خوب اپنے آپ کو انوالو کر لیا. اور جو دوسرا تھا بھائی حابیل، اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا، وہ بہت سافٹ ہارٹڈ، نرم طبیعت کا، اور اللہ سے ڈرنے والا. اور بکریاں اس نے پالی، اور اس کے بعد بکریوں کے ریوڑ. تو جی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے فرمایا نا کہ جو بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں وہ بہت منکسر المزاج ہوتے ہیں. تو وہ جانوروں کی وہ ایک نیچر، ان کی وہ اس سے انسان کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے. اب جب حابیل تھا وہ سافٹ ہارٹڈ، دونوں جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے جا کے فیل کیا کہ ہمارا کوئی ساتھی ہو. نیچر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے. ہارمونز جب انسان کے ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہی ہارمونل آپ کے اندر چیزیں آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ ہاں، ایک ڈیزائر جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر اپوزٹ سیکس کی طرف، اور وہ سیکس کرنے کی اور اولاد کو پیدا کرنے کی، اور وہ جو اللہ نے ایک انسان کے اندر سسٹم بنایا ہے، اسی سسٹم نے ان کے اندر بھی جوش مارنا شروع کیا. دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی گھر بار ہو، ہمارا بھی کوئی ساتھی ہو، جیسے اپنی ماں کو دیکھتے، باپ کو دیکھتے. تو ابھی تک ایسا تو کوئی سسٹم نہیں تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا، میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سسٹم سکھایا. محرم نامحرم کا کانسیپٹ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کچھ رکھا. ویسے تو سارے ہی محرم تھے، بہن بھائی کی تو شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو جڑواں پیدا ہوئے تھے 1 سال کے جڑواں، ان کو دوسرے سال کے لیے نامحرم بنا دیا گیا. سمجھ آ گیا؟ یعنی یہ بہن بھائی آپس میں محرم ہیں، اور جو اگلے سال کے بہن بھائی ہیں وہ آپس میں محرم ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتے، لیکن اس والے بھائی کی اس والے کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے آگے نسل انسانی کو بڑھانا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل کو بلا کے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ تم اس کی لوزا سے شادی کر لو، اور تم اس کی اقلیمیہ سے شادی کر لو. اب جو قابیل تھا، جو کھیتی باڑی کرنے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی بلکہ کس کی محبت تھی؟ مال کی، خوبصورتی کی، حسن کی، طاقت کی، دولت کی، ان چیزوں کی. جب اللہ کی محبت دل میں نہ ہونا تو پھر دوسری چیزوں سے وہ دل بھر جاتا ہے. اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت نہیں تھی، باقی ساری چیزوں سے محبتوں سے دل بھرا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ والی جو بہن ہے اقلیمیہ وہ زیادہ خوبصورت ہے اور وہ حابیل کو مل جائے. میں تو لوزا سے شادی نہیں کروں گا، لوزا تو اتنی کوئی خوبصورت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اس نے، جب اللہ کی محبت نہیں تھی نا، تو وہ اللہ کی محبت کا نہ ہونا، اللہ کا خوف نہ ہونا، اس کو اللہ کی اطاعت سے بھی پھیر گیا، والد کی اطاعت سے بھی پھیر گیا، اور والد کے حکم کی اور نبی کی نافرمانی سے کی طرف بھی لے گیا. ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو شادی نہیں کروں گا، مجھے تو خوبصورت عورت چاہیے، تو میں تو اس طرح کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب تو دیکھیں اصول نکالتے چاہیے. اللہ کی محبت دل سے جاتی ہے تو کس چیز کی نافرمانی ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی، اور پھر اپنے والدین کی بھی نافرمانی.
تو اللہ کا خوف, اللہ کا اطاعت کا جذبہ انسان کے وقت اسی وقت آتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی. یہ اللہ کی محبت آپ سے تمام کام کروا سکتی ہے. قابیل کے دل میں دوسری محبتیں آئیں, وہ تمام نافرمانیوں کی طرف چلا گیا. اس نے کہا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہ نافرمانی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک آ گیا حسد کا جذبہ, کیونکہ اس کے اندر ایک تکبر تھا. خوبصورت تھا, ویل ٹو ڈو تھا, ہر چیز اس کے پاس تھی. اس کے اندر وہ جو تکبر آیا نا, تو اس نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو اپنے دوسرے بھائی حابیل کے لیے ایک حسد بھی ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ میرے سے انفیریئر, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیوی اس کی کیسے حسین ہو سکتی ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب اس نے آ کے جا کے اپنے والد کو کہا نا کہ بھئی میں نہیں اس بات کو مانتا, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں لوزہ سے شادی کروں, تو پھر اللہ کے نبی نے, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا کرو کہ میرے لیے نا ایک نظر یا قربانی پیش کرو, مجھے ایک قربانی پیش کرو, جس کی قربانی مجھے پسند آ گئی اس کی بات مان لی جائے گی. اگر قابیل کی قربانی اتنی کوئی اچھی ہوئی تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قابیل کی بات مان لے گا. تو ہوا یہ کہ محبت تو اس کے دل میں اللہ کی تھی نہیں. اس نے کیا کیا, سب سے خراب قسم کی جو زراعت نکلی تھی نا, جو غلہ تھا, وہ اس نے لے جا کر کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, اللہ تو خود دینے والا, ٹھیک ہے بس بیکار چیزیں لا کے اس نے ایک سائڈ پر رکھ دی کہ یہ میں نے اللہ کے لیے صدقہ دے دیا, نظر دے دی. جو حابیل تھا وہ اللہ سے محبت کرتا تھا. وہی بات ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس نے کہا کہ تمام چیزیں تو اللہ نے دی ہیں, تمام بھی لے لے میرے سے تو کیا ہے, اس کے لیے تو یہ تمام چیزیں بھی کم ہیں. اس نے بہترین سے بہترین جو ریوڑ والی بکری تھی نا, وہ اس نے لا کے اللہ کے لیے رکھ دی کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی تھی, اللہ کو لا کے دے دی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, اس زمانے میں جو صدقہ یا نظر دی جاتی تھی, ہمارے شریعت میں کیا ہے کہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں نا, تو ہم اس صدقے کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. ہم کھانا پکوا کے بانٹتے ہیں تو ہم خود بھی نہیں کھا لیتے, وہ کھاتے ہیں نا, ہم کھا سکتے ہیں. تو ہم جو بھی نظر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے دین, ہماری شریعت میں یہ بہت آسانی ہے ہمارے لیے. لیکن ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ جو بھی اللہ کے لیے صدقہ دو گے نا, اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اوپر سے, اور اس سامان کو, صدقے کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی, جو اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ صدقہ قبول کر لیا. آج ہم صدقہ دیتے ہیں, ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ نے وہ قبول کیا بھی کہ نہیں کیا, لیکن ان کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ ان کا صدقہ قبول ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے لیے جہاں یہ آسانی ہے, وہاں ایک وہ بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں, لیکن ان کو پتہ چل جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے اور پاک چیزیں قبول کرتا ہے, بیکار چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور اللہ نے یہ بھی کہا نا قرآن پاک میں, پیچھے پڑھ کر آئیں, کہ جب اللہ کی راہ میں تمہیں دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بری چیزیں چھانٹنے لگ جاتے ہو. حالانکہ وہی بری چیز جو تمہیں کوئی دے تو تم لینے میں اغماس بڑھتو, تم اس کو ناپسند کرو کہ میں یہ بری چیز کیوں لوں, تو پھر اللہ کیوں بری چیز لے. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اوپر سے اور بہترین چیز کو بھسم کر گئی. کون سی تھی بہترین چیز؟ وہ جو بکری تھی جو حابیل نے دی تھی. اب جب حابیل کی نظر قبول ہو گئی تو قابیل کے دل میں حسد اور زیادہ بڑھ گیا. قابیل کے دل میں حسد اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ بیوی بھی حابیل کو خوبصورت مل گئی اور صدقہ یا نظر بھی حابیل کا ہی قبول ہو گیا. تو اب یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو بنو آدم کے بیٹوں کا قصہ ان کو سناؤ
इस क़र्रबा कुर्बानन, जब उन्होंने कुर्बानी की, कौन सी कुर्बानी? जो सदका दिया था, तो हुआ ये कि फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई। वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे से कुर्बानी कबूल नहीं की गई, यानी काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं किया गया। तो अब काबिल तो गुस्से में आ गया और उसने आगे से क्या कहा? जो हसद था वो कहाँ पर ले गया उसको? वो कहने लगा, काला काबिल कहने लगा, लअक़्तुलन्नका, अलबत्ता मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। ये हसद ऐसा जज्बा है कि इंसान को कत्ल की तरफ ले जाता है, बजाय इसके कि वो ये देखता कि उसकी कुर्बानी क्यों कबूल हुई, मेरी क्यों नहीं हुई। मैं भी ऐसे ही कुर्बानी रख दूं, अल्लाह की नज़र, अल्लाह की जनाब में ला के नज़र ऐसी मैं भी दे दूं ताकि मेरी भी कबूल हो जाए। हासिद क्या होता है? बीमार ज़हन का शख्स होता है और सुस्त होता है। वो वैसा खुद बन नहीं सकता और दूसरे को वैसा देख नहीं सकता। वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होता और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि दूसरे को नीचा दिखा दे, दूसरे को ऊपर से गिरा दे और उसको हर तरह से नुकसान पहुंचा दे। ठीक, अब उसने भी ऐसे ही किया, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किस लेवल पर पहुंच गया? उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये हसद का जज्बा जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में आ सकता है, नबी के बेटों में आ सकता है, तो हम में कैसे नहीं आ सकता? तो हसद का अगर शायबा भी दिल में आ रहा है तो इसको अंदर से झटकना बहुत जरूरी है। मैं एक मर्तबा पढ़ रही थी तो मैंने बड़ी अच्छी सी चीज पढ़ी या सुनी, या मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद रह गई कि जब भी इंसान उदास हो या उसको रोना आ रहा हो तो वो समझ ले कि वो किसी से हसद कर रहा है। जी, हम समझते हैं परेशानी में रोना आ रहा है। जी, मैं समझती कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए, गलती हो गई। आप नोट कीजिएगा, मैंने बहुत सोचा इस बात के ऊपर, एंड दिस इज 100% ट्रू। अगर आप परेशान हो रहे हैं, या आप डिप्रेस हो रहे हैं, या आप उदास हो रहे हैं, खुश नहीं हैं, तो आपने किसी को देखा है अपने से ज्यादा में और आप उसी चीज से परेशान हैं और आप उसी को बार बार सोच रहे हैं। आप अपना मुहासबा कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ मैंने फलाने के साथ वो बात सुनी थी ना, उसके बाद से मैं ऐसी। और ऑनेस्टली, जब अकेला बंदा होता है तब तो ऑनेस्टली करेगा ना ये बात। देखिए बाजी, अगर किसी कोई अपने गुनाह और गलतियों पर, देखिए आप बैठे बैठे आप एकदम से, अगर आप बैठे बैठे एकदम से डाउन हो जाएं, उदास हो जाएं, या आप चिढ़ने लगे, गुस्सा आने लगे, रोना आने लगे, मुहासबा कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि कुछ वक्त पहले ये बात हुई थी और वही आपके दिमाग में खटक रही होगी। ये इखलाकी बुराई है ना, बहुत बड़ी। हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जा सकता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, नेकियां खत्म होने लगती हैं की आपकी। तरफ से परेशान होता है, बच्चियों की तरफ से परेशान होता है, तो फिर परेशानी इज ए डिफरेंट थिंग। और एकदम बैठे बैठे आपको जो चीजें मैं कैफियत बता रही हूँ, जब भी आपको ऐसे कैफियत हो, आप मुहासबा कर लीजिएगा और आप देखेंगी कि आपको वाकई में किसी ने कोई बात ऐसी हुई होगी कि आपको दूसरे से हसद हो रही हो, दूसरे की आपको कोई चीज अच्छी नहीं वो लगी, चीज एहसास नहीं होता, उस वक्त नहीं पता होता, चल जाता है कि ये उस वक्त नहीं होता। लेकिन चूंकि मैंने भी आपको पॉइंट आउट कर दिया, नाउ यू विल थिंक अबाउट इट कि मैं ऐसी हो रही हूँ, अब मैं नोट करूँ कि कहीं ये बात तो नहीं थी, निकलेगी बात, जरूर निकलेगी। मैंने बहुत दफा इसको ऑब्जर्व किया है और मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। मैं खामखा में क्यों अपसेट हो रही हूँ, मैं खामखा में क्यों परेशान हूँ। अभी आपने कहा बच्चों की तकलीफ होती है, उसमें आपकी परेशानी होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं खामखा में, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों परेशान हो रही हूँ।
مجھے کیوں چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے, مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے خواہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے. تب سمجھ آ گیا, تب آپ نوٹ کیجئے گا. تو اللہ اگر آپ کے دل میں کبھی آتا ہے, انسان ہے, حسد جب ان کے دلوں میں آ سکتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر آ جائے تو اس کو جھٹکنا ہے. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال, شکر کرے اللہ کا. تو انشاءاللہ جب انسان شکر کرتا ہے تو حسد سے خود بخود چھٹکارا حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گنے, یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے. جب آپ نعمتوں کو گنیں گے تو انشاءاللہ شکر ادا کرنے والے بنیں گے, اور جب شکر ہوگا تو انشاءاللہ حسد خود بخود نکلے گا, کیونکہ حاسد ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. تو جب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں گے تو خود بخود چیزیں سدھرتی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا, تو حابیل نے قابیل کو یہ نہیں کہا کہ تیری مجال کیسی ہوئی کہ تو مجھے قتل کر دے, میں تو اپنے باپ کا بھی حکم مان رہا تھا, میں تو اللہ کا بھی حکم مان رہا ہوں, میں نے کون سا گناہ کیا جو تو مجھے قتل کر رہا ہے, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تیرے مختلف قسم کی باتیں بھائی دوسرے کو کہہ سکتا تھا, لیکن آپ حابیل کی منکسر المزاجی دیکھیے, عاجزی دیکھیے, کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والا تھا نا, وہ غصہ کرنے والا نہیں تھا. اس نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین, بے شک اللہ تو متقیوں کی نظر یہ قبول کرتا ہے. اللہ سے خوف, اللہ کا تقوی رکھے گا تو تیری بھی قبول ہو جاتی. میں نے تقوی خوف رکھا تو اللہ نے میری قبول کر لی. تو اللہ کا خوف جس کے پاس ہوگا, جو متقی ہوگا, اللہ اسی کی نظر قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے گا, لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹٹ فور ٹیٹ کروں گا, تیری مجال کیسے ہوئی. اس نے یہ کہا کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا, میں زیادتی نہیں کروں گا. کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین, کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا. وہ متقی تھا, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. جو غلط کرے گا وہ اپنی خود ہی قبر میں جائے گا, اپنے خود ہی گناہ کا ذمہ دار ہوگا. جو دیکھیں کتنا بہترین ہمیں اصول مل رہا ہے, کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو کرتا رہے, ہم نے اس کے خلاف زیادتی نہیں کی. ایکول تھوڑا سا لے تو سکتے ہیں جتنا کوئی ظلم, اللہ نے انسانوں کی فطرتیں مختلف بنائی ہیں, لیکن بہترین اور افضل درجہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو وہ بہتر ہے. بے شک تمہیں مظلوم کے خلاف بولنے کا حق ہے, تم اس کے خلاف ایکشن بھی دلوا سکتے ہو کورٹ کے ذریعے سے, لیکن خود سے کچھ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا, زبان کچھ بھی نہیں, نہ ہاتھ نہ زبان, کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خوف خدا تھا. میں نہیں کروں گا ایسے کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اریدو, اور اگر تو مجھے قتل کرے گا نا تو بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں, ان تبو بھی اسمی, کہ تو سمیٹ لے میرا گناہ بھی, و اسم کا, اور اپنا گناہ بھی, فتکون من اصحاب النار, اور تو دوزخ والوں میں ہو جائے. ذالک جزاء الظالمین, اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی سمیٹ لے اور اپنا گناہ بھی تیرے پاس ہی رہے, اور تو پھر جہنمیوں میں سے ہو جائے. اور ایسے لوگوں کا نا ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہونا چاہیے. گویا ظلم اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, میں کچھ نہیں کروں گا, میرا گناہ بھی تیرے پلے پڑ جائے گا. تو آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا کہ میری امت کا مسکین کون ہوگا. میری امت کا مسکین, آپ سے سب نے فرمایا, وہ ہوگا جو بہت نیکیاں کر کے آئے گا, بہت اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے, لیکن کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو تکلیف دی ہوگی. تو جب قیامت میں وہ سب جمع کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ سب آ جائیں گے اپنا اپنا حق لینے کے لیے.
اور وہ جو نیک شخص بہت نیکیاں کر کے آیا ہوگا اس سے حق مانگیں گے. اب اس دن تو جو کیا ہے تجارت یوم التغابن ہے نا, ہار جیت کے فیصلے کا دن, کس بیسس پر ہوگا؟ نیکیوں پر ہوگا. ہر چیز نیکی یا گناہ کے حوالے سے ہوگی. کرنسی تو وہاں پر ہے نہیں سوائے نیک اعمال اور برے اعمال کے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جن کے حق چھینے گئے ہوں گے ان کو ان کا حق دلوانے کے لیے اس نیک بندے کے پلڑے میں سے نیکیاں اٹھا کے اس کے دوسرے کے حوالے کرتے جائیں گے. تو اتنے لوگ جن کے حق مارے ہوں گے تو اس شخص کے جو نیک بندہ تھا, جو خوب نیکیاں لے کر آیا تھا, اس کی نیکیاں نکل کے محروموں کے پلڑے میں ڈلتی جائیں گی, حتیٰ کہ اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ رہ جائیں گے جو کہیں گے ہمارا بھی حق مارا تھا, ہمارا بھی حق مارا تھا, ہمارے پاس ظلم زیادتی کی, ہمارے ساتھ معاملہ خراب کیا. تو اب کیا کریں؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان لوگ محروموں کے پلڑوں میں سے, ان کے اعمال ناموں میں سے برائیاں اٹھا کے اس شخص کے پلڑوں میں ڈالتے چلے جائیں. تو یہ ہوگا امت کا مسکین. اللہم لا تجعلنا منہم. تو وہ میرا گناہ بھی تو سمیٹ لے اور اپنا گناہ تو تیرے پاس ہی رہنا ہے. تو اس شخص کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کے ذمے مقتول کے بھی گناہ ڈال دیے جاتے ہیں. قاتل نے ظلم کیا تھا تو مقتول کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ قرآن کی آیت بھی اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ حابیل نے کیا کہا تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں, انی اریدو, میں تو یہ چاہتا ہوں ان تبو بھی اسمی, کہ تم میرا گناہ بھی سمیٹ لے, و اسمی کا اور اپنا گناہ بھی سمیٹے رکھے, فتکون من اصحاب النار, تو وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے. فذالک جزاء الظالمین, اور یہ بدلہ ہے جو ظلم کرنے والوں کا ہے. اللہ ایسے ہی ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ فتوعت, پس آسان کر دیا لہو واسطے اس کے نفس نے, قتل اخیہ, قتل اس کے بھائی کا, فقتلہ, پس اس کو اس نے قتل کر دیا. یعنی شیطان اتنا حاوی ہوا ان تمام باتوں کے باوجود, اتنا اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہو گیا شیطان کہ اس نے قابیل نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, نہ آخرت کی فکر کی, بلکہ حسد کی آگ میں اتنا جلتا ہوا, اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو مار دیا, قتل کر دیا. اس کے نفس نے, یعنی اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا اور نفس کی بات کو مان لیا, اور نفس نے اس کا اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان بنا دیا, اور اس نے فقتلہ, اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, اور وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. اب خسارہ تو ہو گیا کیونکہ وہ قاتل بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خسارہ اس کو کیسے ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب قاتلوں کو گناہ کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کے پلڑے میں ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح اس کو واضح خسارہ ہو گیا. اگر آپ نیک عمل شروع کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا, اس کا اجر ہمیشہ تک, جب تک دنیا قائم ہے, آخرت قائم نہیں ہوتی, آپ کو اس نیک عمل کا اجر ملتا رہے گا. اور اگر آپ گناہ جاریہ کو کوئی عمل شروع کریں گے تو آپ کے اس عمل کے شروع کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ وہ گناہ میں ملوث ہوں گے یا وہ گناہ کا عمل سیکھیں گے اور پھر کریں گے, تو اس گناہ کا وبال بھی آپ کو سہنا پڑے گا, اور آپ کو اس کے جو ہے وہ دنیا ختم ہونے تک, حشر کے برپا ہونے تک آپ کے پلڑے میں وہ گناہ کا اجر, عمل کا جو وبال ہے وہ ڈالتا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ ملتا جائے گا. تو یاد رکھیے سوئے جاریہ بھی ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اس قابیل نے کیا کیا؟ سوئے جاریہ شروع کیا, برا عمل جو جاری رہنے والا تھا یہ جاری کیا, اور یہ واضح خسارہ, یہ خسران المبین تھا, اور یہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. اللہم لا تجعلنا منہم. اگر کوئی غلط کام ہو بھی تو اول تو اس کو بند کرنے کی کوشش کریں, ختم کرنے کی کوشش کریں,
کبھی کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کو دیکھ کر آپ کسی کے لیے رول ماڈل بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی اس گناہ کے کام کو کرنا شروع ہو جائیں. یہ اولاد کے بارے میں بھی ہے نا کہ ابھی میں آپ کو یہ اولاد کے بارے میں ایک بات بتا دیتی ہوں. ایسی ایک خاتون تھی, وہ بتا رہی تھی کہ یہ قرآن کے درس دے رہی تھی اور کہتی ہیں کہ میں مطلب وہ کور نہیں کرتی اور ہمارے گھر میں بھی کوئی کور نہیں کرتا تھا. میری تو نانی دادی اور سب نے جو ہے نا, وہ نانی کی بھی ممی نے اپنے زمانے میں برقع اتار دیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ نانی کی امی نے جو برقع اتارا تھا تو اس کا گناہ تو ان کو ہونا ہے نا. وہ تھی, انہوں نے برقع اتارا تھا, تو نہ نانی نے کبھی برقع پہنا, نہ ماں نے کبھی برقع پہنا, نہ کہتی ہیں میں نے کبھی برقع پہنا. اور ایک عرصے دراز تک میں یہ سمجھتی رہی کہ چونکہ انہوں نے برقع اتارا تھا تو وہ اپنے کیے کہ گناہگار ہیں, ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہماری نانی کر رہی تھی یا ہماری ممی کر رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ لیکن میرے اب وہ جو نانی کی ماں نے جو برقع اتارا تھا وہ گناہ کا عمل کیا, ان کو دیکھتے ہوئے ان کی بیٹی نے سیکھا, وہ کیا گناہ کا عمل, اس کے بعد نانی کی بیٹی نے کیا, اس نے وہ بھی گناہ کا عمل, پھر وہ جو درس دے رہی تھی ان کا عمل, تو یہ سب سوئے جاریاں اس نانی کی امی کے پلڑے میں ڈلتے جا رہے ہیں. غلطیاں یہ کر رہے ہیں اور ڈر ادھر رہے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے رول ماڈل سیٹ کیا تھا نا. ان کے پڑھتے اور کہتی ہے میں تو یہی سمجھتی رہی کہ بھائی ان کو ہی ہوگا جو بھی گناہ ہوگا, ہمیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. انہوں نے آگے یہ سوچا کہ گناہ جتنا ہونا ہے ان کو ہونا ہے, نانی کی ماں کو, مجھے تو نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا بھائی, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. قاتل کو قتل کا بدلہ دینا جھیلنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جس نے پہلا قتل کیا تھا اس کے پلڑے میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا وبال لکھ دیا جائے گا, اس کو بھی وبال سہنا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب جو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان قاتلوں کو کوئی وبال ہی نہیں سہنا پڑے گا. سمجھ آ گئی؟ وہ ایک حصہ اس کو ضرور ملے گا, لیکن جس نے گناہ کیا اس کو اپنے گناہ کا ضرور وبال جو ہے وہ سہنا پڑے گا. اسی طرح جو نیک کام کرنے والا ہوتا ہے, نیک کام کرنے والے کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے, لیکن وہ جس کی وجہ سے اس نیکی کا عمل کو کرنے کے باعث بنا تھا اس کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نیکی لکھ دیتا ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کو کہ کوئی اگر کرے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کا تھا اور ہمارے سارے گناہ ان کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. نہیں, ڈل بھی رہے ہیں اور آپ کے پلڑے میں بھی ڈل رہے ہیں. اگر ماں باپ نے اچھی نیکیاں کی ہوں تو آگے بچوں کے لیے آسانی آتی. بالکل آتی, بالکل آتی. سورہ کہف میں ہے اس کا پورا ہاں جی. نیک تربیت کرتے ہیں یا وہ کوئی برائی کرتا ہے وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کو اس کا جاتا ہے. جی ہاں, کیونکہ وہ صدقہ جاری ہوتی ہے نا اولاد. ہو گئی ہے. یہی تو ہے کہ وہ جو بھی کرے گی اس کے اولاد کو, اس کو والدین کو اس کا اجر ضرور ملتا چلا جائے گا. اگر گناہ کرے گی تو گناہ کا بھی جائے گا, دونوں کا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اگر ہم کیونکہ والدین آفٹر آل رول ماڈلز ہی ہوتے ہیں. اگر ہم دنیا میں ان لوگوں سے معافی مانگیں پھر بھی نیکیاں اور گناہ کا ایکسچینج ہوگا. کن سے معافی مانگ لیں؟ پھر ہوگا, ہم نے ساری دنیا سے ہی مانگ رہے ہیں کہ بھئی اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی خیال آ جاتا ہے. جی ہاں بالکل. تو کسی کا معافی مانگنا آپ کا فرض ہے, وہ آپ کو مانگنی ہے. وہ معاف کرے یا نہ کرے, آپ کم سے کم قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں گے اللہ میں نے معافی مانگی تھی. اس کے علاوہ آپ اس شخص کے لیے دعائیں بخشش کریں, دعائیں بخشش کریں, اس کے حق میں دعائیں کریں. جب انسان کسی کے حق میں دعائیں کرتا ہے نا تو پازیٹیو وائبس جاتی ہیں اس کی طرف اور اس کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ خود بخود پلٹے گا آپ کی طرف. یہ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے ہی دعائیں کرتے تھے نا, اور وہ امت ہی پلٹ کے آتی تھی. حضرت عمر کے لیے دعا قبول اسلام کے لیے کی تھی تو آئے تھے نا پلٹ کے. تو جب ہم اخلاص سے ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں گے تو یہ پازیٹیو وائز, یہ منہج نبی ہے. یہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا کوئی پلٹ کے ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں. تو یہ دونوں تینوں چیزوں کو ملائیں. تیسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے
تو اس حق کو معافی تو مانگنی ہے لیکن اس کو لوٹانے کی بھی کوشش کریں کہ یہ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی تھی، اب معاف کر دو. اگر نہیں کر سکتے، لوٹا سکتے، تو اس نہ لوٹانے کی بھی معافی مانگے، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی معاف کرتا تو وہ اس کا حق ہے. لیکن آپ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے یہ معاملہ کلیئر اپنی طرف سے کر لیا تھا. آپ معافی مانگے، وہ آپ کو معاف نہ کریں تو آپ اللہ کی نظر میں مظلوم اور وہ ظالم ہو جائے گا. اور اگر سمجھ آ گئی؟ ہمارا کسی نے اگر ہمارا ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اس سے تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کو اس وقت حق دلائے گا جب اس کو بہت ضرورت ہے. وہ قیامت میں کون کون سی چیزیں اللہ اس محرومی کی بدولت ہمیں عطا فرما سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے اور آپ اس کو معاف کر دیں، صبر کر لیں، تو بس پھر صبر کرنے والوں کو تو اجر اللہ نے بڑھا چڑھا کے عطا فرما ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ روز رات کو آپ سب کو معاف کر کے سوئیں، یہ تو بہت، تو جنتی ہونے کی بشارت اسی لیے تو ملی یہ تھی. ہمیں بھول جاتا ہے نا. ہاں جی، یہ جب ہم جنتی. مرنے کے قریب ہوتے ہیں لوگ بڑے پھر فون کرتے ہیں وہی ہمیں غلطی معاف کر دینا. چلو وہ بھی اچھی بات ہے. ہاں، زندگی میں معافی مانگ لیں، کیونکہ جو بھی کرنا ہے دنیا میں ہی کر کے چلا جائے انسان، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور اچھی بات کوئی نہیں ہے. اگر رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے ہیں تو یہ بھی جنتی ہونے کی بشارت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے لیے دی تھی. بہترین. نہیں، اگر آپ دل میں بھی کہہ دیں گے، ہاں اگر آپ دل میں بھی کہہ دیتے تو اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا جی، اب اس میں کیا ہوا؟ اب آپ یہ دیکھیے، وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. اب پہلی دفعہ اس زمانے میں کوئی مرا تھا، اس سے پہلے تو کسی کو موت ہی نہیں آئی تھی. تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ یہ جو مر گیا، اب اس مرنے کے بعد خسارہ پانے والوں میں تو ہوا، لیکن اس نے نا اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے. وہ اتنا ذہنی طور پر وہ گر گیا تھا کہ اب اس کو یہ بھی نہ سمجھ میں آیا کہ میں اپنے بھائی کو جو مار دیا میں نے، تو اب اس کا میں کروں کیا. جب انسان کے اوپر اس کا نفس حاوی ہو جاتا ہے نا، تو اس کو بہت ساری چیزیں بھلا دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ کس وجہ سے اس کا نفس اس کے اوپر حاوی ہوا تھا؟ ریلیٹ کیجئے، دنیا کی محبت تھی اس کے اندر. یہ دنیا کی محبت جب ہمارے دلوں سے نکلے گی تو انشاءاللہ حسد بھی نکل جائے گا. ٹھیک ہو گئی؟ دنیا کی محبت باتیں بلا دیتا ہے. ہاں جی، انسان کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. اب جب یہ مر گیا تو اس کو سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے علم ٹرانسفر کرتا ہے نا دنیا میں لوگوں کو بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم ٹرانسفر کیے. تو اللہ کا ایک طریقہ ہے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سکھانے کے لیے دو کووں کو بھیجا وہاں پر، اور وہ دو کوے آپس میں لڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کوے بڑے سینسیبل ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ بچپن میں ہم ایک نظم پڑھتے تھے کہ ایک کوا پیاسا تھا، گھڑے میں تھوڑا پانی تھا، کوے نے ڈالے کنکر، پانی آیا اوپر، کوے نے پیا پانی، اور ختم ہوئی کہانی. ہے نا؟ تھرسٹی کرو. اور یہ حقیقت ہے، یہ باقاعدہ کوے ایسا کرتے ہیں، ان کو عقل ہے، اللہ نے ایسی عقل ان کو سکھائی ہے. اور یہی وہ عقل تھی کہ وہ جب دو کوے آپس میں لڑے تو لڑنے کے بعد یہ اب قابیل وہیں پہ بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دو کوے لڑ رہے ہیں. لڑنے کے بعد کوے نے اپنی چونچ سے مٹی کو کھودنا شروع کیا، اس کی قبر سی بن گئی، گڈھا بن گیا. اس نے کھینچ کے دوسرے کرو کو اس میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ او تو میں اپنے بھائی کو ایسے کر دوں تو یہ چھپ جائے گا. سمجھ آ گیا؟ تو ہاں جی، اب اس میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، بس بھیجے اللہ نے غراباً کوے، ایک کوا بھیجا. یبحث فی الارض، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کھود رہا تھا زمین میں، لیریہو، تاکہ وہ چھپائے اس کو، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا یواری، کیسے وہ چھپائے گا، سوتا،
सौअत अखीही, लाश उसके भाई की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कौवे के जरिए से हजरत आदम के बेटे काबील को सिखाया कि किस तरह अपने भाई की लाश को छुपाओ। काला, तो वो कहने लगा, या वैलता, हाय अफसोस, आजस्तु, के आजिज हो गया मैं, यानी मैं तो इस बात पर भी आजिज हो गया, अन अकूना मिस्ल हाज़ल गुराबी, कि मैं इस कौवे की तरह का ही हो जाता, यानी मैं तो इससे भी आजिज हो गया कि मैं इस कौवे की तरह का ही हो जाता। अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद वो कौवे से भी बदतर हो गया। किस वजह से हो गया? हसद की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुब्बु दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़। यही मोहब्बत है जो हमारे अंदर हसद लाती है, यही मोहब्बत हमें नाफरमानी की तरफ माइल करती है, और यही मोहब्बत हमें हसद की इस लेवल तक ले जाती है कि इंसान जादू टोना और कत्ल तक जो है वो पहुंच जाता है। तो क्या मांगना है अल्लाह ताला से? फिर क्या मांगना है अल्लाह ताला से? अल्लाह दुनिया की मोहब्बत को निकाल के हमारे दिल में अपनी मोहब्बत को भर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका फअस्बहा मिनन नादिमीन, पस हो गया वो नदामत करने वालों में से। नादिम और शर्मिंदा तो बड़ा हुआ कि हाय मैं तो ये कौवे की तरह कभी ना हो सका, लेकिन तौबा नहीं की उसने तौबा नहीं की। तो हसद कैसा जज्बा है कि इंसान को तौबा की तरफ भी नहीं आने देता। सब समझ में आ गया, अपनी गलती पता चल गई, नदामत भी हुई, तो पशेमानी भी हुई, लेकिन तौबा ताइब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके दिल में तकब्बुर था, वो अल्लाह से अपने आप को ज्यादा बेहतर समझता था, अल्लाह के हुक्म की तभी तो नाफरमानी की थी उसने। तो इसलिए ये उसने नदामत करने वालों में ना शामिल हुआ, लेकिन तौबा ताइब ना हुआ। तो लिहाजा जब वो ताइब ना हुआ तो फिर अल्लाह की मग़फ़िरत का भी हकदार ना हुआ। तौफीक भी ना दी अल्लाह ने इसको, जाहिर है ऐसे ही रहा, सिर्फ निदामत हुई थी ना, तौबा ताइब तो नहीं हुआ ना। फ़अस्बहू मिनत तव्वाबीन तो नहीं कहा अल्लाह ने। शैतान ऐसे आपके दिमाग को जकड़ लेता है कि आपको सही गलत समझ आने के बावजूद भी असल तरफ वो जानने ही नहीं देता। इसीलिए तो कत्ल कर दिया जी, इसीलिए तो कत्ल कर दिया। दुनिया में अब कितने लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते, उनको पता चल जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो अड़े रहते हैं कि कत्ल हाँ किया है, हमने सही किया, हमने सही किया, फखर समझते। काला, कहने लगा, इन्नमा यतक़ब्बलु, नहीं मिन अजली ज़ालिका, कि इसी वजह से, यानी इसी वक्त से, उसी वक्त से क्या हुआ, कतबना अला बनी इसराइला, लिख दिया हमने ऊपर बनी इसराइल के, अन्नहु मन कतला नफ्सन, ये कि जिसने एक नफ्स को, एक जान को कत्ल किया, बिगैर नफ्सिन, बगैर किसी नफ्स के, यानी बगैर किसी वजह के, जिसने किसी इंसान को कत्ल कर दिया, औ फसादिन फिल अर्ज़ी, या जमीन में फसाद फैलाने के अलावा, फ़कअन्नमा क़तलन नास जमिया, पस तरह के वो इसी तरह है गोया कि उसने पूरे के पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदगी दी एक नफ्स को, फ़कअन्नमा, बस वो गोया कि कैसा है, अहयन नासा जमिया, जिसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनाति, और अलबत्ता यकीनन आ गए उनके पास रसूल हमारे रोशन निशानियों के साथ। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्ज़ि लमुसरफून, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बकसरत लोग जमीन में ज़्यादतियाँ करने वाले रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस वक्त के बाद से हमने बनी इसराइल के ऊपर लिख दिया कि जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को मारा, जिसने एक इंसान को जिंदगी दी उसने सारी इंसानियत को जिंदगी दे दी। अच्छा हुआ ये बात जैसे कत्ल वगैरह का मामला हुआ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आके हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बताया, रिवायात से पता चलता है
کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا حابیل وہ قتل ہو گیا ہے, تو مر گیا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ یہ مرنا کیا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو کبھی زندہ نہیں ہو سکتا, یا اب جو زندہ نہیں ہوگا, جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, تو نہ اٹھتا ہے اور نہ ہی چلتا ہے. نظر آئے گا. ہاں, مطلب جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اٹھتا ہے اور نہ چلتا ہے. تو اس پر حضرت حوا علیہ السلام نے غم سے زور سے چیخ ماری, اور چیخ مارنا زور سے جیسے انہوں نے نا نوحہ کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد سے یہ بات کہہ دی تھی کہ رونا اور نوحے عورتوں کے لیے ٹھہرے, اور میں اور بیٹے اس سے عاجز ہیں. تو عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو واویلا اور نوحے کون کرتی ہیں؟ خواتین کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے تو بیعت کے اندر یہ الفاظ بھی ہوتے تھے کہ وہ روحہ نہیں کریں گی اور روئیں گی, اور بین نہیں کریں گی اور گلے نہیں بھاڑیں گی نا, اپنے گریبان چاک نہیں کریں گی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ نوحہ اور بین کرنے والوں کو قیامت میں کھجلی کا کرتا اور گندھک کا پاجامہ پہنایا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے, اب ہماری شریعت میں تو اس کو سختی سے منع کر دیا گیا. اس وقت حضرت حوا نے کیا, اور حضور کے دور میں بھی بہت سارے لوگ اسی طرح نا فوتگی کے موقع پر نوحے اور بین کیا کرتے تھے, اور چیختے تھیں, رونا دھونا مچانا اور گریبان چاکنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خاتون سے نا بیعت لے رہے تھے. تو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیتے تھے؟ کبھی آپ نے کسی عورت کے ہاتھ کو وہ ہاتھ مس نہیں کیا تھا. طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف سے چادر کا پلو عورت نے پکڑ لیا, ایک طرف سے نبی نے پکڑ لیا, یا پھر یہ کہ پانی کے برتن منگوا کے اس میں انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈبو دی, انہوں نے بھی ڈبو دی. وہ ایک عہد لیا کرتے تھے بس, لیکن ہاتھ سے ہاتھ مس نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, تو عہد لینے میں کرتے کرتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات کہی کہ آپ نوحہ نہیں کریں گی, بین نہیں کریں گی, تو ایک عورت جو ہے نا وہ رک گئی. وہ کہنے لگی ایک منٹ میں ذرا جا رہی ہوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ کیا ہو کہ یہ ایک دم سے جا رہی ہے. وہ چلی گئی, وہ کہتی میں نہیں ابھی آپ سے بیعت کر سکتی. تو وہ میرے اوپر کسی کا قرض ہے. تو وہ گئی اور جا کے آئی واپس ایک دو دن کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اب آپ بیعت کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت سے بیعت لیا, اور وہ نوحہ پر بھی بیعت لی. پھر آپ نے پوچھا کہ تم جو 2 دن پہلے اسی طرح سے کر رہی تھی تو تم ایسے چلی گئی, تو کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر میری پڑوسن کے نوحے کا قرض باقی تھا. یعنی وہ میری اس میں فوتگی پہ بین کیا تھا, تو میں نے ان کی فوتگی پہ اب بین کرنا ہی کرنا تھا. تو وہ چونکہ ان کی کوئی فوتگی ہوئی تھی اور میں نے اب بین قرض تھا, تو میں نے کہا میں بجائے اس کے کہ وعدہ کرنے کے بعد میں وعدہ خلافی کروں, میں پہلے وہ قرض اتار کے آ جاؤں اور آ کے پھر میں آپ سے بیعت کر لیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے بیعت کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ پہلے غلط کام کر لیں اور پھر آگے وہ کر لیں. کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے, کیا پتہ ان 2 دنوں کے اندر ہی وہ مر جاتی, ہو سکتا تھا نا. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ اس قدر وہ لوگ محتاط ہوتے تھے کہ جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے پھر اس پہ عمل کرنا, پھر ادھر سے ادھر نہیں ہونا, پھر ٹس سے مس نہیں ہونا, پھر کوئی معافی نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ تو وہ سوچ سمجھ کے وعدہ کیا کرتے تھے. آج ہم آرام سے منہ سے بولتے ہیں اور وعدہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے وعدہ بھی کیا تھا. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدوں کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. فے عہد بہت اسلام کا بڑا حکم ہے, اور اس پہ پورا کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث بھی ہے. تو اللہ نے یہاں پہ جو یہ کہا نا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہوتا ہے؟ اصل میں بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان اشرف المخلوقات ہے. راستہ دکھانا لوگوں کو. ہاں, ایک تو یہ کہ راستہ دکھانا, آپ اس کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں. اور جب ایک انسان کو کوئی قتل کرتا ہے نا تو وہیں پہ اس کا چسکا لگ جاتا ہے, وہ ایک پہ نہیں اکتفا کرتا, پھر وہ سیریل کلر بن جاتا ہے. گناہوں پہ دل. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو وہ جو ایک انسان ہے وہ اپنے گھر کا, اپنی فیملی کا بریڈ ارنر ہے, وہ سربراہ ہے. اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کی ماں ہے, اس کا باپ بھی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اولاد بھی ہے.
بہن بھائی بھی ہیں جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں. تو جب ایک انسان آپ نے قتل کر دیا تو ساری انسانیت جو اس سے منسلک تھی آپ نے اس کو قتل نہیں کر دیا, ہے کہ نہیں؟ اور بالکل اسی طرح سے جو کسی ایک کو زندگی دے گا وہ ساری انسانیت کو زندگی دے دیتا ہے. اگر کسی ایک سربراہ گھرانے کے سربراہ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی یا ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے اور وہ اب نہیں ارننگ کر سکتا, یا اس کو ہیپیٹائٹس کی پرابلم ہوگی, یا کوئی ایسی جان لیوا اس کی تکلیف ہے کہ وہ اس کی کوئی ٹیومر ہو گیا اور اس کا آپریشن کروانا ہے, تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں, اس کی زندگی بچا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو اس پر ڈیپینڈنٹ تھے ان کو انسانیت کو زندگی بخشتی ہے نا. تو اس لیے ضرور دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے, چاہے جس قدر بھی آپ سے ممکن ہو اگلے کی ہیلپ کریں, اور ایک انسان کی ہیلپ کر کے اس کو زندگی بخش دینا یا اس کا وسیلہ بن جانا تو پوری انسانیت کو زندگی بخشنے کے مترادف ہو جائے گا. اللہ ہم سے خدمت خلق کے بہترین کام کروا لیں. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی جو لوگ ہیں وہ اگر اتنی اچھی واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی لوگ زیادتیاں کرنے والے ہیں, اللہم لا تجعلنا منہم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. محاربہ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کرنے کو. اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی شخص قتل و غارت یا فتنہ فساد کرے اس کو محاربہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حرب سے, حرب جنگ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلامی ریاست میں جو فتنہ فساد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو ان کا کیا بدلہ ہے, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے زمین میں فساد کی, اس کا کیا ہے؟ أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا, یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ سولی چڑھائے جائیں. أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ, یا کاٹ ڈالے جائیں ان کے ہاتھ, وَأَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پاؤں, مِنْ خِلَافٍ, مختلف سمتوں سے, أَوْ يُنْفَوْا مِنْ أَرْضِ, یا وہ نکال دیے جائیں زمین سے, یعنی اس سرزمین سے ہی ان کو باہر نکال دیا جائے. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہ بدلہ اور رسوائی ہے دنیا میں ان کے لیے, اور آخرت میں تو عذاب عظیم ان کے لیے موجود ہے. تو یہاں پر اللہ اور رسول کے ساتھ محاربے یا جنگ کی کچھ صورتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں, اور ان کی کچھ جو ان کے معاملات جو کرنے چاہیے وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ محاربے کے اندر اگر ابھی قتل نہیں کیا اور نہ ہی مال چھینا, صرف دوسروں کو ڈرایا, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کیا تھا کہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں فساد کرنے کی, ان کو یا تو آپ قتل کر دیں یا سولی چڑھا دیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیں, لیکن یا پھر ان کو زمین سے ہی باہر نکال دیں. تو 4 سزائیں یہاں پر بتائی گئی ہیں نا. تو اب ہر چیز کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. آپ اب یہاں پہ لکھ لیجئے آپ اپنے پاس کہ ایک تو یہ کہ اگر کسی شخص نے صرف فتنہ فساد ایسے کیا ہے کہ نہ اس نے کوئی قتل کیا ہے, نہ اس نے کوئی مال چھینا ہے, بلکہ کیا کیا ہے, صرف ڈرایا دھمکایا. یہ محاربہ کی قسمیں ہیں. ہاں جی, قسمیں. تو اگر اس نے صرف ڈرایا دھمکایا ہے, نہ مال چھینا ہے, نہ قتل کیا ہے, تو اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا, اس کو جلاوطنی کی جائے گی, وہ نکالے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آخری صورت جو بتائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ جس میں اس نے صرف ڈرایا دھمکایا اسلامی سرزمین میں, نہ قتل کیا ہے نہ ہی مال چھینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو زمین سے نکالا جائے گا, جلاوطنی کی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ مال ہی چھینا ہے, قتل نہیں کیا. مال چھینا ہے, قتل نہیں کیا. اگر مال چھینا ہے, قتل نہیں کیا, تو ان کے مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں گے. یہ جو آج کل روز ہو رہا ہے جی, تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں گے. یہ کوئی قطعی حد کی حد ہو گئی. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ صرف قتل کیا ہے, مال برآمد نہیں ہوا, یعنی کہ قتل کیا ہے کسی کو. تو ہم سب کو معلوم ہے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے, یعنی اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر قتل بھی کیا ہے, مال بھی برآمد ہو گیا ہے, تو پھر اس کو یصلبو یعنی سولی چڑھا دیں.
सारी दुनिया के सामने उसको लटका दिया जाए, सूली चढ़ाया जाए, जिसमें कत्ल भी कर दिया, माल भी बरामद हो गया। तो ये 4 सजाएं जो बताई जा रही हैं, ये किन कंडीशंस पर कब कब दी जाएंगी, समझ आ गई? तो मुहारबे की नौयत है, उस नौयत के हिसाब से इन सजाओं को दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, जो कि हमारी इस्लामी सरजमीन में नहीं दिया जा रहा। तो ये निफाज शरीयत का एक हुक्म जो हमें सबूत मिल गया कि यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसी तरह से हुआ कि अकर और अरीना 2 कबीले थे, उसके कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आके इस्लाम कबूल कर लिया। जब मदीना में रहे और इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना के आउटस्कर्ट्स में भेजा और ये कहा कि जो मेरी बकरियां वहां पर रेवड़ वगैरह रखे हैं, आप लोग ऐसा करें कि वहां पर जाकर रहें और वहां पर दूध वगैरह बकरियों का पिए, तो उससे आप सेहतमंद हो जाएंगे और फिर आप आइएगा तो हम आपको मजीद दीन को सिखा देंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये इस्लामी सरजमीन में आ गए थे, इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्होंने किया ये कि ये लालच में आ गए। जब ये सेहतमंद और तवाना हो गए तो इन्होंने लालच में आके वहां पे पाए जाने वाले जो शेफर्ड्स थे, जो चरवाहे थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया और उनकी आंखों में सिलाइयां फेरी और हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटे और उनको जो है ना वो उनके बांधे पहले, फिर काटे और आंखों में सिलाइयां फेरी और अपना सारे रेवड़ उनके लेकर भाग गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुहारबा किया ना, उन्होंने इस्लामी रियासत में आके फितना फसाद किया, सामान भी ले गए, कत्ल भी कर दिया, तकलीफें भी दी, तो और प्लस दीन से भी मुर्तिद हो गए थे। अपना दीन तो छोड़ दिया ना, इसने फसना फसाद कर दिया उन्होंने, तो मुर्तिद की भी सजा क्या थी, कत्ल कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इस कदर सख्त सजा नहीं दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे दौड़ाया सहाबा कराम को, वो इनको पकड़ के लाए। जब इनको पकड़ के लाए तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही मामला किया गया कि उनके भी आंखों में लोहे की सिलाइयां फेरी गई, उनके हाथ पांव को बांध के मुखालिफ सिमतों से काटा गया और फिर उनको कत्ल कर दिया। तो ये उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मामला किया था, क्योंकि वो मुर्तिद भी हो गए थे और ये सारा का सारा उन्होंने अमल चूंकि किया था। तो उसी का यहाँ पर तस्करा है कि यहाँ पर बताई जा रही है ये आयत उसी के पस मंजर में नाजिल हुई थी। अच्छा, अब उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी हमारे दीन में नरमी का एलिमेंट हमेशा पाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली, सिवाय उन लोगों के जो ताबू यानी तौबा कर लें उससे पहले। कब से पहले तौबा कर ले? मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उन पर कुदरत पाओ, तुम्हारे पास आने से पहले। यानी तुम्हारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, तो काजी के पास केस आने से पहले कि काजी उस केस पर कुदरत पाए, उससे पहले अगर वो तौबा ताइब हो जाएं, अपनी माफ़ी अल्लाह ताला से तलब कर लें, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अलमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। तो जो तौबा ताइब हो जाए, अपनी गलती के ऊपर रिपेंट कर ले, इससे पहले कि केस काजी के पास या अदालत में पहुंचे, उससे पहले ही अगर उसने तौबा कर ली है तो फिर अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। फिर काजी भी क्या करेगा? उनको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने तौबा पहले ही कर ली काजी के पहुंचने से पहले। अच्छा, एक डाकू था अली असदी, मरवान बिन हुक्म ने सजा उसको नहीं दी कि अबू हुरैरा ने यही आयत पढ़ी थी और फिर के इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, कि जो इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, अगर वो तौबा कर लें तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह भी बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो डाकू था अली असदी, उसने बहुत बड़े बड़े डाके डाले हुए थे। तो उसने ना ये बात सुनी कि एक दफ़ा कहीं से वो गुजर रहा था, तो उसने आयत तिलावत होते हुए सुनी कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीअन, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता।
تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنے سارے گناہوں پر معافی مانگ لی. اور جب سارے گناہوں پر معافی مانگ لی کہ میں نے یہ آیت سنی تھی میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, تو پھر مروان بن حکم نے بھی اس کو جب اس کے پاس گیا تو اس کو سزا نہیں دی. کہ حال تو اللہ کو پتا ہے نا, لیکن پھر بندے کو قاضی کو معاف کر دینا آپ کے سامنے جو کہہ رہے ہیں آپ کو اس کی زبان پہ اعتبار کرنا چاہیے. چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہو. یہ پیچھے ہم کچھ قصہ برا پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک صحابی نے قتل کر دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا, کیونکہ وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ ٹرک کھیلی ہے, ایسا نہیں تھا, اس کے دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا. تو جو بھی کسی کے بھی دل میں ہے ہمیں نہیں پتا, جو زبان سے وہ کہہ رہے ہم نے اس کی بات پر اعتبار کرنا ہے. اسی طرح حضرت علی کا دور تھا تو حارثہ بن بدر ان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ باغی تھے اور انہوں نے قتل و غارت مچا کے رکھی ہوئی تھی. جب وہ تائب ہوئے تو حضرت علی نے بھی ان کو سزا نہیں دی. حارثہ بن بدر ان کا نام تھا. تو آپ کے پاس یہ پروفز ہونے چاہیے کہ کن کن کو سزا اس آیت کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ جو خود توبہ تائب ہو گیا, حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے ڈاکو تھے اس زمانے کے. ہاں جی, حارثہ بن بدر. کیوں ایسا کرتے تھے, کیوں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اتنا بڑا بڑا ڈاکو بھی آ کے اگر معافی مانگ لیتا ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, مجھے معاف کر دیں آپ بھی. یہ اسی جتنی ان میں طاقت تھی اس اینگل کی اسی طرح میں یہ پلٹ کے دوسرے نہیں, اللہ قدرت ہے نا, جو واپس آئے تو اس کو معاف کرنا ہے. اس میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے, اور حکمت یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکوؤں کے سردار تھے یہ. ایک سردار کے اندر کتنے ڈاکو کام کرتے تھے. جب سردار تائب ہوگا تو اس کے پیچھے پورا اس کا گینگ تائب ہوگا. تو ہمارا دین تو نرمی کا, آسانیوں کا, لوگوں کو لانے کا نام ہے, پیار سے. تو یہ وہ حکمت ہے کہ اگر کوئی تائب ہوتا ہے تائب ہونے دو, آنے دو, اس کو دیکھا دیکھی کتنے ہی لوگ پلٹ کے آ جائیں گے. تو یہ صرف ڈاکوؤں کے اس کے اوپر نہیں ہے, یہ ہر اس میں اپنے اولادوں کے ساتھ بھی دیکھ لیجیے. اگر اولاد ناراض ہو کے پیرنٹ سے چلی جاتی ہے یا کچھ ایسے ہے, یا وہ نہیں ملنے کا عہد کر لیتے اور اب ایک بچہ آتا ہے اور معافی مانگتا ہے, تو اس کی کی پوری نسل آئے گی آپ سے ملنے کے لیے. تو والدین انا کا مسئلہ بنا کے نہ بیٹھے رہے. سمجھ آ گئی نا. تو ہمارے تو انہی اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں محبتیں اور پیار ہی آئے گا. ہمارا دین تو محبتوں کو بڑھانے کا دین ہے نا. تو یہاں پر اسی لیے یہ بات سکھائی گئی کہ اگر کوئی تائب ہو جائے تو تمہارے پاس کیس آنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیا ہے تو بس اللہ بخشنے والا ہے تو تم بھی بخش دو. جب اللہ سے اس نے بخشش مانگ لی اور اللہ نے اس کو بخش دیا, لیکن اللہ توفیق بھی بخشش کی اسی کو دیتا ہے, بخشش مانگنے کی, جس کو اللہ نے معاف کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے, نہیں تو کسی کو دل میں اس سے پہلے کبھی آتا ہی نہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ علی اسدی جو بہت بڑا ڈاکو تھا, اس کو اللہ نے توفیق دینی تھی معاف کرنے کی, تو اللہ نے وہ آیت اس کو سنوا دی اور اس کے دل پہ اثر انداز ہو گئی اور یہ پلٹ آیا. تو بس جب اللہ نے کیوں سنوائی, کیونکہ اللہ نے اس کو معاف کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو جب اللہ نے اس کو یہ چاہت سے اس کو یہ توفیق دے دی اپنی, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اڑی کرنے والے, یا میں تو اس کو معاف نہیں کر سکتی, میرا دل گوارا نہیں ہوتا کہ میں اس کو معاف کر دوں. بھئی اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو کر دو معاف. اللہ سے بڑھ کر تو تم سخت نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ سخاہار جبار ہے, اللہ ہی عزیز ذوانتقام ہے. تم سے زیادہ تو نہیں ہو, تم اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے کہ وہ معافی مانگ رہا ہے, تو بس اللہ نے اس کو معاف ہی کرنا ہے. تو جب اللہ نے معاف کرنا ہے تو تم بھی معاف کرو, تم اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو. تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میرے سے اس کو معاف نہیں کیا جاتا, میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کو معاف کروں.
اس نے مجھے بڑی تکلیف دی. اور کبھی اگر آپ کو ایسا فیلنگ آ بھی رہی ہو تو یہ سوچ کے ہمیشہ معاف کر دیں کہ اللہ میرے لیے اس کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ صرف تیری خاطر کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے تو اللہ اپنی اس معافی کی صفت کو میرے لیے قیامت میں مختص کر دے گا. اپنی معافی تو مجھے اس عمل کے بدلے میں عطا کر دے گا. اس باعث میں اس کو معاف کر رہی ہوں. میرے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہے, صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس کو معاف کروں گی تو تو مجھے معاف کر دے. ہمیں تو سب کو اللہ کی معافی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور انہی باتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا. ٹھیک ہے, انا کے مسئلے نہیں بنانے. آج انا کے اتنے مسئلے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر گھر پھٹ چکا ہے, ٹوٹ چکے ہیں, لڑائیاں ہو چکی ہیں, بہنیں لڑ چکی ہیں, بھائی لڑ چکے ہیں, اولاد والدین سے لڑ چکی ہے. کتنی لڑائیاں ہیں جو آج ہمارے میاں بیوی کی لڑائیاں, مطلب ہر چیز میں انا کے مسئلے بنائے. معاف کرنا بہت مشکل ہے تو آج ہی ہم نے پڑھ لیا جب اللہ معاف کر رہا ہے تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں نہ معاف کروں. جتنا مشکل لگ رہا ہے اللہ سے ڈیل کر لیجئے. اگر معافی کے باوجود بھی اگلا بندہ زیادتی کری جا رہا پھر تو یہ تب اس کا عمل ہے نا. نہیں, ہم معاف کر دیں وہ زیادتی کری جا رہا ہے. کری جائے تو وہ اپنے منہ میں آگ بھر رہا ہے. حضور نے فرمایا, ایک صحابی نے کہا تھا نا, میں اس کو, وہ زیادتی کرتا ہے میں معاف کرتا ہوں, وہ پھر زیادتی کرتا ہے میں پھر معاف کرتا ہوں, وہ پھر زیادتی کرتا ہے میں پھر معاف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا ایسا کرنا گویا اس کے منہ میں آگ جھونکنا, ایک جگہ راکھ ڈالنا ہے. تو گویا وہ تو اپنا عمل خود ہی خراب کر رہا ہے نا, آپ کر کر کے اونچے درجات کو پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بنا دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہ ان قصوں سے ہمیں سبق سیکھنے کی اور ان اسباق کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹے چھوٹے کہانیوں کے قصے نہیں ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, ہم نے ان سے اپنے لیے اصول سیکھنے. اللہ حسد کو ہمارے دلوں سے نکالے, اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی تقسیم پر راضی کر دے. اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کے اس میں اپنی محبت کو بھر دے. اللہ اپنا تقوی عطا فرمائے, اپنی خشیت عطا فرمائے, اور اس خشیت کے ذریعے ہمارے لیے اللہ کی اطاعت آسان بنائے, اللہ کے نبی کی اتباع آسان بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ہر حرف پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ غلطیاں ہمارے اندر سے نکال کے اچھائیاں ہمارے اندر بھر دیجئے, پیدا فرما دیجئے, ان پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لیجئے. اللہ ان کو اسلام کا سورج اور دین کا علم بردار بنائیے. اللہ ہمیں بہترین نسلیں, ذریت نسل ہماری صالح بنا دیجئے. اللہم انی اسألک ذریتا صالحتا, اللہ ہمیں بہترین صالح ذریت اور نسل عطا فرما دیجئے. رب ہب لی من الصالحین, رب اجعل لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. رب اجعلنا مقیم الصلاة ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفلسرات وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الحشر. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام, اللہم انی اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر. اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من فتنة المحیاء وفتنة العذاب القبر. یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام, جو پڑھا ہے جو مانگا ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے, اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم تجھے آپ کو پسند آ جائیں. رب اجعل لي هذا البلد آمنا, رب اجعل هذا البلد آمنا, رب اجعل هذا البلد آمنا
یا رحیم ہمارے ملک پر یہ جو اتنی بڑی اسموگ کی جو لیئر آ چکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری ایئر انڈیکس بہت زیادہ خراب ہے، 1000 پہ جا چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیے، اللہ بیماریوں سے ہم سب کو بچا کے محفوظ فرمائیے، اللہ اس کو دور فرمائیے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائیے، اللہ اس پولوشن اور آلودگی کو بٹھا دیجیے، اللہ آپ رحمت برسانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، اللہ آپ سے مانگتے ہیں اور کہیں سے نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ علیم بذات الصدور بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہیں۔ یا رحیم کن کہہ کے فیکن کر دیجئے اور ہمارے خطوں پر، ہمارے ملک میں اللہ رحمتوں کی بارش برسا دیجئے، اللہ ہمارے اوپر سے یہ اسموگ کا عذاب اتار کے اللہ ہماری فضا کو خوشگوار اور پاک صاف کر دیجئے، آلودگیوں سے پاک کر دیجئے، اللہ عذابوں کے سائے ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے، اللہ اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، اللہ پاکستان کو بہترین سربراہ عطا فرما دیجئے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائیے اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں اللہ ان کے حامی اور ناصر بن جائیے، ان کی مدد فرمائیے۔ یا رحیم جو نہیں مانگا مانگنے سے رہ گیا، آپ دلوں کے حال جاننے والے، آنے والوں کی تمام دلی مرادیں خواہشات پوری فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، اللہ جو جس کے دل میں خواہش ہے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین۔ اگلا لیکچر ہمارا بہت ہی بہترین آیات ہے، آج بھی بہت بہترین تھی، لیکن اگلا لیکچر جو ہے نا وہ خاص طور سے وسیلے کے اوپر ہے، تو آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے آئیے گا تاکہ وسیلے کا علم اور اس کی نالج جو ہے اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔